کل عین اس وقت جب عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں گراوٹ کا عمل جاری تھا، حکومت نے پاکستان میں پیٹرول پونے 7 روپے مہنگا کر کے 233 روپے 91 پیسے فی لیٹر کر دیا۔ یقیناً عوام کے لیے یہ خبر بالکل ناقابل برداشت ہے، اور پیٹرول مہنگا کرنا موجودہ اتحادی حکومت کی اگر مجبوری تھی یا شہباز حکومت کی مجبوری تھی یا ماہرین اس کو مانتے بھی ہیں، لیکن بہرحال سیاسی طور پر یہ بالکل ناپسندیدہ فیصلہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس فیصلے کے آتی ہی اس اتحادی حکومت میں، جس میں 13 جماعتیں شامل ہیں، ایک ہنگامے کسی کیفیت نے جنم لیا۔ اس کا پیٹرول کی اس خبر آتی ہی اس کا سارا ملبہ گرا وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل پر۔ کل جیسے ہی پیٹرول مہنگا ہونے کا اعلان ہوا، اس کے لمحوں کے اندر مریم نواز نے ایک ٹویٹ پہ کہا کہ میاں صاحب نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی ہے اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں مزید ایک پیسے کا بوجھ عوام پر نہیں ڈال سکتا۔ اگر حکومت کی کوئی مجبوری ہے تو میں اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں گا۔ مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف یہ کہہ کر نواز شریف صاحب میٹنگ سے چلے گئے۔ اچھی بات ہے کہ اس ٹویٹ میں گزشتہ 1-2 ٹویٹس کی طرح مریم نواز نے یا نواز شریف صاحب نے حکومت کو براہ راست کہا نہیں کہ پیٹرول میں اس اضافے کو واپس لے لیا جائے، اور اس غصے کے اظہار کو کافی سمجھا گیا۔ مریم نواز اور نواز شریف اس معاملے پر ہاتھ جھاڑ کر صرف اکیلے علیحدہ نہیں ہوئے، اتحادی حکومت کے دوسرے قائدین نے بھی اس عمل کو دہرایا۔ مہنگائی کے حوالے سے نون لیگ بظاہر تو مختلف بیانیے لے کر چل رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مشکل فیصلے کرانے کے لیے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے ساتھ وہ کھڑے نظر آتے ہیں، جبکہ نواز شریف اور مریم نواز عوامی مقبولیت کے لیے کبھی دکانداروں پر معمولی فکس ٹیکس بھی معاف کروا دیتے ہیں اور کبھی پیٹرول مہنگا ہونے پر اپنی ہی حکومت سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ گویا نون لیگ کے کھانے کے دانت اور دکھانے کے کچھ اور ہیں۔ پیٹرول مہنگا ہونے پر ایک اور ٹویٹ میں مریم بی بی نے نون لیگی حکومت کی فیصلہ سازی میں نواز اور شہباز تضادات کا تاثر دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں اور اس فیصلے کی تائید نہیں کر سکتی۔ مزے کی بات تو یہ بھی ہے کہ مخلوط حکومت کی اتحادی پیپلز پارٹی اور MQM نے بھی پیٹرول مہنگا ہونے پر اظہار تشویش کے بیانات جاری کیے۔ اچھا کیا کہ چند سطری بیانات پہ اکتفا کیا ہے۔ رسمی بیان تھا جو MQM کی جانب سے بھی آیا اور جناب آصف زرداری کی جانب سے بھی اچھا ہے، ورنہ بلا وجہ کی ایک ہنگامہ آرائی ہوتی اور پھر اس کے اثرات معیشت کے لیے موجودہ نازک صورتحال میں شاید مناسب نہیں ہوتے۔ غور طلب بات یہ بھی ہے کہ پچھلے ماہ جب عالمی منڈی میں خام تیل $123 فی بیرل تھا، اس پر پاکستان میں پیٹرول $248 فی لیٹر تھا۔ اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ $95 فی بیرل بھی پہنچ گیا ہے، اور ایک ماہ میں روپے کی قدر میں بھی 11% استحکام آ چکا ہے، لیکن پھر بھی ہم پاکستانی $234 فی لیٹر پیٹرول خریدنے پہ مجبور ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے عوام سے جلسے میں وعدہ کیا تھا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $1 بھی کم ہوئی تو وزیر اعظم شہباز شریف عوام کو فوراً فائدہ منتقل کریں گے۔ شہباز شریف صاحب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر بین الاقوامی مارکیٹس میں $1 بھی آئل کی ڈیزل کی پرائس نیچے گئی تو شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں اسی دن اپنے عوام کو ریلیف دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ناممکن تھا، یہ بھی سیاسی بیان تھا، لیکن اس پوری صورتحال میں ہم سب پاکستانیوں کے لیے اطمینان کی بات ہے کہ جو بھی مشکل فیصلے ہوئے ہیں، جو انتہائی ناپسندیدہ فیصلے ہوئے ہیں، پاکستان کی معیشت اس صورتحال سے بہتر کیفیت میں آ چکی ہے جو اب سے چند ہفتوں پہلے والی صورتحال تھی، جو کہ انتہائی دگرگوں صورتحال تھی۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کی معیشت دھیرے دھیرے ٹریک پر آ رہی ہے۔ دیکھیں نا، روپے کی قدر میں 10% بہتری آ چکی ہے، اسٹاک مارکیٹ میں 10 سے زیادہ فیصد کی بہتری آ چکی ہے۔ پورے ماحول کے اندر ایک بہتری کے عوامل ہیں۔ عوام کی تو یقیناً چیخیں نکل گئی ہیں، اب اس کے بہت سارے عوامل ہیں، لیکن بہرحال یہ صورتحال اپنی جگہ ہے اور ناپسندیدہ صورتحال ہے جس کی بڑی قیمت ادا کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی۔ بہرحال فیصلہ حکومت میں آنے کا بھی مسلم لیگ نون کا ہی تھا، اب اس کی قیمت تو دینی پڑے گی، اور جو کہ بہت مہنگی قیمت ہے، ادا کرنی پڑی ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ فی الحال اس حوالے سے PTI کا اور عمران خان کا دباؤ موجودہ حکومت پہ نہیں ہے۔ اس پوری آج کی صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ آج بڑے دباؤ میں تھے وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب، بڑا مشکل دن تھا
ایک مشکل فیصلہ کل رات کو کیا. مگر یہ بتائیے نا، جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہماری اتنی ایکسچینج ریٹ بہتر ہو گیا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائس کم ہو گئی ہے، اس وقت آپ لوگوں نے اچھی خاصی یہ پرائس ڈاؤن کر دی، تو یہ کیوں اس کے اثرات جو ہیں ہمارے عوام تک نہیں پہنچ رہے؟ ایک عام پاکستانی کو پڑھے لکھے کہ پاکستانی کی بات ہے، جب ایکسچینج ریٹ بھی ہمارا 10-12% بہتر ہو گیا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ بھی 25-26% بہتر ہو گئی ہے، تو اس کے فائدہ کیوں نہیں عوام کو ہو رہا؟ کامران بھائی بہت شکریہ آپ کا، اور بالکل صحیح سوال ہے آپ کا، اور یہی سوال جو ہے وہ میرے خیال سے پورے پاکستان کے زیر لب ہے. میں اس کو ایک تھوڑا سا آسان کوشش کر کے سمجھاتا ہوں. یہ شاید 100% ایکوریٹ نہیں ہے، لیکن اس طرح دیکھ لیجئے سر کہ ہمارے پاس 30-35 دن کا سٹاک رکھا ہوتا ہے پیٹرول کا. کل پرسوں سے 2-4 دن سے کافی پیٹرول گر رہا ہے، لیکن ہم نے پچھلے 2-3 دن میں تو نہیں خریدا سارا پیٹرول. جو آج استعمال ہو رہا ہے وہ شاید 1 مہینے پہلے سے پاکستان میں رکھا ہوا تھا، اور وہ 1.5 مہینے پہلے نکلا تھا جہاں سے ہم نے خریدا تھا. تو جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ شروع میں جب $124 پر بیرل بھی تھا، تو اس وقت بھی 248 پرائس تھی، تو میکسیمم پرائس نہیں تھی کیونکہ وہ بلینڈڈ پرائس تھی، ایوریج پرائس تھی. تو اس طرح جیسے آج پیٹرول کی قیمت کرنا کم ہو گئی ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس مہنگا اسٹاک بھی پڑا تھا تو اس کی ایوریج کر کے چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جیسے اگر یہ پیٹرول کی قیمت نیچے جاتی رہی اور ڈالر کی قیمت بھی روپے کے مقابلے میں نیچے جاتی رہی تو اس کی ثمر آئیں گے لوگوں کو. لیکن اگر ایک دن پیٹرول گر جاتا ہے یا ڈالر اس ہفتے میں گر گیا تو پچھلے مہینے کے پیٹرول بھی تو رکھا ہوا ہے نا، وہ کمپنیوں کی قیمت خرید تھی، تو وہ اس حساب سے ہم کو چلنا ہوتا ہے. تو پروفیسر صاحب، اس میں اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں ماہرین کہ ہم نے ضرورت سے زیادہ سٹور کیا، ہم نے ضرورت سے زیادہ اس کا اپنے آپ کو یہ خریداری کری، اور جو پاکستان میں معمول کی خریداری ہوتی ہے، جو سٹوریج ہوتا ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کا 10 سے 11 دن 12 دن 15 دن، ہم نے 1.5 مہینے 2 مہینے پینک کی کیفیت میں، اور یہ مس مینجمنٹ پہ آئی، ہم نے ضرورت سے کہیں زیادہ جو ہے ذخیرہ کر لیا. یہ بات اس میں کافی حد تک سچائی ہے. یہ بات درست ہے کہ جہاں پہ 10-12 دن کا پیٹرول یا ڈیزل ہوتا ہے، پیٹرول تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ 45 دن کا ڈیزل اور 30 دن کی موٹر اسپرٹ یا موٹر گیسولین پڑا ہوا تھا. لیکن اس کی ایک وجہ یہ تھی کامران بھائی کہ جب ہم اپریل مئی کے مہینے میں 70 روپے کی سبسڈی سے دے رہے تھے تو اٹ واز اے ون وے بیٹ. جو اتنے بھی ہمارے ڈیلرز تھے ان سب کو پتا تھی کہ کسی نہ کسی دن پیٹرول ڈیزل مہنگا کرنا ضروری ہے، تو وہ 1.5 کروڑ روپے کا ڈیزل سٹور کرتے تھے، ان کے سامنے 70 لاکھ روپے کا نفع نظر آتا تھا. تو اس مہینے میں، اپریل کے مہینے میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو گئی. 20% اپریل 2021 کے سامنے کی ڈیمانڈ تھی. اس ڈیمانڈ کو کیٹر کرنے کے لیے کیونکہ وہ فل کرنا ہوتا ہے، وہ زیادہ پیٹرول آیا. لیکن جیسے ہی پیٹرول کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوئی مئی سے، تو پھر اس کی ڈیمانڈ اچانک گر گئی. تو پھر آپ نے تو اپریل کے لیولز پہ انوینٹری رکھی ہوئی تھی، اور مئی کے اندر پھر آپ کی سیلز کم ہو گئی. تو وہ انوینٹری آہستہ آہستہ کیری فارورڈ کم کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ فارورڈ کانٹریکٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال سے اب تقریباً برابر ہو چکے ہیں. تو یہ فرمائیے گا کہ لاسٹ ٹائم جو ابھی پرائم منسٹر نے یہ پرائسز گھٹائی تھی پیٹرول ڈیزل کی پنجاب کے ضمنی الیکشن سے پہلے، اس وقت بعض ماہرین یہ کہتے تھے کہ کیا ضرورت ہے، لوگوں کو اب تھوڑے سے لوگ چل رہے ہیں اور شور اپ کریں اور یہ ریزروز کو بچائیں اور اپنے جو ہے وہ خزانے کو تھوڑا سا سپورٹ کریں اور اس کو چلنے دیں. کیا اس قسم کی کوئی سپورٹ ملے گی، یا یہ صرف بریک ایون کرنے کے معاملات ہیں جو اب آپ نے قیمت بڑھا دی اس وقت جبکہ پوری دنیا میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں، ایکسچینج ریٹ کم ہو رہا ہے، تو کیا وہ خزانے کو سپورٹ ملے گی اس سے؟ کامران بھائی میں اس کو کلیئر کر لوں کہ 1 جولائی کو ہم نے 10 روپے ڈیزل پیٹرول پہ 10 روپے اور ڈیزل پہ 5 روپے لیوی لگائی تھی. 1 اگست کو پھر 10 کو 20 کر دیا اور 5 کو 10 کر دیا. تو پھر مزید 10 روپے پیٹرول پہ لیوی لگا دی، 5 روپے ڈیزل پہ لگائی ہے. یہ ہمارا ایک IMF کے ایگریمنٹ کے تحت ہوا ہے، جس کے اندر ہم ڈیزل کے اوپر جو شوکت ترین صاحب نے آپ کو یاد ہے کہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ 5 روپے 4 روپے ہر مہینے پہ لیوی لگائیں گے. تو وہ ہم نے اس وقت تو نہیں لگائی تھی، لیکن ہم نے کہا تھا کہ چلو 1 جولائی کے بعد 5 روپے کریں گے. ہم وہ ایک اسکیجول پہ چل رہے ہیں، ہم اس اسکیجول پہ جائیں گے، اس کو کم بھی نہیں کریں گے، اس کو زیادہ بھی نہیں کریں گے. کل جو پرائس بڑھی ہے رات کو
آج میں ایکچولی رات کو جو بڑھی ہے پرائس، اس کے اندر نہ 1 روپیہ اس میں نہ کوئی اضافی ٹیکس لگا ہے، نہ 1 روپیہ اس میں کوئی اضافی لیوی لگی ہے. جو پرائس اوگرا نے ڈٹرمن کی ہے ایوریج کاسٹ آف پیٹرول ان پاکستان، وہ ہم نے پاس آن کر دی. اسی طرح آپ کی بات درست ہے کہ 15 جولائی کو بھی کم کیا تھا 18 روپے پیٹرول کی پرائس، لیکن اس کے بعد 1 جولائی کو بھی 1 اگست کو بھی 3 روپے کم کیا تھا. جب ڈالر بڑھ رہا تھا، روپیہ ٹوٹ رہا تھا ڈالر کے سامنے، لیکن 3 روپے کم تھا کیونکہ ایوریج پرائس پیچھے سے چلی آ رہی تھی. سو یہ سیریسلی ایک میکینزم ہے جس کو ہم پاس آن کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ پی ایس او کا بہت برا حال ہے. ظاہر ہے کہ ہماری کی کمپنی ہے، بالکل بہت ہی کلیدی ستون ہے ہماری انرجی کی سپلائی چین کا. تو اس میں کیا صورتحال ہے؟ اس کی فائنینشیل صورتحال اتنی زیادہ خراب تھی کہ آپ کو ایمرجنسی ای سی سی کرنی پڑی. 30 بلین کی ہم نے ان کو سپورٹ دی ہے. اب اس کے لیے جو ہے وہ ہم سب کو ٹیکسز کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی صورت میں دینے پڑیں گے. اس سپورٹ کے بعد اور اس پوری صورتحال کے بعد، اور یہ جو اب یہ پرائسز جو پچھال ہو رہا ہے، اس میں اس کمپنی کا کیا حال ہے ابھی؟ کامران بھائی، 600 ارب روپے کا ان کا اکاؤنٹ ریسیویبل ہو گیا ہے پی ایس او کا، جس میں سے بہت زیادہ پیسے تو میرے خیال سے ایس این جی پی ایل کو دینے ہیں ان کو، جس نے پچھلے 2 سردیوں میں 200 ارب روپے کا نقصان کیا ہے. کیونکہ ہم نے ایل این جی جو تھی وہ ڈومیسٹک پرائسز پہ $2 میں بیچ دی تھی، جو ہم کو $1520 میں آتی تھی. تو ایس این جی پی ایل نے نقصان کیا، وہ پی ایس او کو پیسے نہیں دے سکتی. پی ایس او کے پاس 600 ارب کا نقصان ہے. تو 30 ارب روپے ہم نے ایمرجنسی میں پچھلے ویک دیے، بیر کے دن. اور کل یا گزشتہ پرسوں بلکہ پرسوں ہم نے اپروو کیا. آج ہم نے گارنٹی 50 بلین کی ایک اور گارنٹی دی ہے، بینک گارنٹی دی ہے، جس سے اس کو وہ مل سکے، بینک سے قرض مل سکے. وہ بھی حکومت کی مطلب کمفرٹ لیٹر پہ ملا ہے. تو پی ایس او کو ہم کو کافی وہ کرنا پڑ رہا ہے. ایک ہم نے پلان کیا ہے کچھ دنوں پہلے، پی ایس او کا نہیں لیکن ای این پی کمپنی کا، ایکسپلوریشن کمپنیز کا، کہ جس کے اندر ہم کوشش کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ کم کریں گے. وہ پیٹرولیم نے مجھے وہ دی ہے پریزنٹیشن اس پہ، جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ ڈویبل ہے چیز. تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ایڈریس کریں گے او جی ڈی سی، پی پی ایل اور ان کمپنیز کو، اور اس کے بعد پھر پی ایس او، ایس این جی پی ایل اور ایس ایس جی سی کو بھی دیکھیں گے. لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ ان تمام کمپنیوں کو جو ہے وہ ہیلدی کرنا ہے اور اسی سال میں کرنا ہے. یہ جو اس کی ایل این جی کی کیا صورتحال ہے اس وقت، یہ بتائیے گا، کیونکہ اس کے بھی ہکپس بیچ میں آتے رہے، پرائسز آسمان پہ پہنچی، وہ بھی تھوڑی بہتر ہو گئی ہیں. کیا ہماری سپلائی چین کیسے چل رہی ہے؟ سر، ایل این جی کے 5 معاہدے شاہد خاقان عباسی اور میاں نواز شریف نے کرے تھے، اور 3 معاہدے جو تھے وہ 3 کارگو کے معاہدے باجوہ صاحب نے کروا کے دیے تھے. یہ 8 جو کارگوز ہیں وہ آ رہے ہیں ابھی. اس کے علاوہ کوئی ایل این جی نہیں مل رہی. حکومت نے جب 4 ونڈوز پہ بڈ کرائی تھی تو صرف 1 ونڈو پہ بڈ کی تھی قطر گیس نے. اس نے بھی $40 کی گیس دی تھی جو ہم نے انکار کر دیا. اس کے بعد ہم نے 10 ونڈوز کی آکشن کروائی، کسی نے بڈ نہیں کری. اس وقت پوری دنیا میں کوئی مالیکیول نہیں ہے. اور اب آپ جب جرمنی سے اور فرانس سے کمپیٹ کر رہے ہیں تو جتنی گیس ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں. تو اس وقت ایل این جی کی صورتحال بڑی ٹائٹ ہے. ایل این جی کی سیریس شارٹیج ہے پاکستان. یہ بتائیے کہ یہ جو ہم نے جو ٹیکس آپ نے لگایا تھا ریٹیل سیکٹر پہ، اس کو ختم کر دیا ہے، ریووک کر دیا ہے مریم بی بی کی ٹویٹ کے بعد، اور پھر ایک گیپ ہو گیا ہے کوئی 92 بلین کا. اور یہ خبریں ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں اپنی میڈیا کی زبان میں ایک منی بجٹ کی ضرورت ہے، اور منی بجٹ تیار ہو رہا ہے. نئے ٹیکسز آ رہے ہیں، ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ ایک اور بڑی تکلیف کی صورتحال ہے. پہلے ہی اس وقت جو کارپوریٹ سیکٹر ہے یا جو اب ٹیکس گزار ہیں، ان کی بیچاروں کی جان میں کچھ بچا نہیں ہے. اور پھر یہ نئے ٹیکسز جو آ رہے ہیں، یہ جو منی بجٹ آ رہا ہے، اس کے خد و خال بیان کیجیے. سر، 42 ارب روپے کا میں نے فکس ٹیکس لگایا تھا دکانداروں کے اوپر، اور میں نے دکانداروں سے مشورہ بھی کیا تھا، جس میں 3-3 ہزار روپے کم از کم، یا 5,000 روپے، یا بہت بڑی دکان ہو تو 10,000 روپے. لیکن میری اس میں یہ غلطی یہ ہو گئی کہ بہت چھوٹے جو دکاندار ہیں، پان والے، وہاں تک شاید میں کنسلٹیشن صحیح نہیں کر سکا. اور یہ میرے ذہن میں نہیں آئی کہ بڑی دکانیں بند ہوتی ہیں، یا ایک سے زیادہ دکان ہوتی ہے، کسی کے پاس الگ الگ میٹر ہوتے ہیں، یا کوئی بہت چھوٹی محلے کی دکان ہے جس کا 2,000 روپے کا بل آتا ہے، اس پہ 3,000 روپے فکس ٹیکس زیادتی تھی. تو اس کے اوپر بہت زیادہ ریئیکشن آیا. اور جو دوسرا مسئلہ آیا کہ ہم کو جو پاور سیکٹر نے کہا کہ یہ ہمارا کلیکشن کم ہو گیا ہے، اور 15% ان کا کلیکشن کم ہو گیا.
اور پھر اگلے 3 مہینوں میں کیونکہ ہمیں یہ پتا تھی کہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بھی بہت آ رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ 3 مہینے ہم کو لگیں گے. اور دوسری چیز یہ تھی کہ وہ 3,000 کی بات ہوئی تھی اور 6,000 کا ٹیکس لگا دیا FBR نے. وہ بھی میری غلطی ہے آف کورس، بجلی کے محکمے میں. اس کی وجہ یہ کہ وہ ATL پہ نہیں تھے، جو دکاندار ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں نہیں تھا، جو زیادہ تر تھے، اس پہ لگ گیا. اب ٹیکس پیئرز آنے کے لیے صرف 15 منٹ کا کام تھا، وہ 15 منٹ کے اندر کمپیوٹر پہ جا کے کوئی کر سکتا تھا، لیکن ہمارے دکاندار بھائی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کے بعد پھر ہم نے پورا سسٹم چینج کیا. بہت دیر ہم نے کنسلٹیشن کی ہے پاور سیکٹر کے لوگوں کے ساتھ، خرم دستگیر صاحب، راشد لنگڑیال کے ساتھ، FBR کے لوگ بیٹھے، میں خود بیٹھا، دیگر اور وزراء، شاہد عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، سب لوگ بیٹھے ہم لوگ. اور اس کے بعد سر جوڑ کے ہم نے ایک جو چیز نکالی کہ 27 ارب روپے ہم دکانداروں سے پھر بھی لیں گے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلے سال جو تھا وہ 5.5 ارب روپے تھے، تو اس سال 27 ارب روپے ہم کو پھر بھی یہاں سے ملیں گے. اور یہ 27 ارب روپے جو ہیں اس کی وجہ سے 15 ارب کا نقصان ہو گیا. یہ 15 ارب مجھے بہرحال کہیں سے پورے کرنے ہیں، اور وہ 15 ارب روپے کا میں ابھی آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ سگریٹ کے اوپر اور تمباکو کے اوپر ٹیکس ہوگا. جو دوسرے یہ جتنے بڑے سیکٹرز ہیں، 5-6 سیکٹر، گزشتہ حکومت کی اچھی انیشیٹو تھی، ٹریک اینڈ ٹریس، اور FBR اس پہ بڑا کام وام کر رہا تھا. اس کا کیا حال ہے؟ وہ کہیں تاریخ کے بلبے میں دب گیا، یہ وہ کام بھی چل رہا ہے؟ اب ستم ظریفی دیکھیں ستم ظریفی دیکھیں کہ پچھلی حکومت نے پہلے تمباکو کے اوپر 300 روپے ٹیکس لگایا اور پھر واپس 10 روپے کر دیا، کیونکہ تمباکو ٹیکس ایویژن مشکل تھا. اور جو ٹریک اینڈ ٹریس کیا، وہ 2 بڑی جو کمپنیاں ہیں انٹرنیشنل کمپنیاں، فلپ مورس اور برٹش امریکن ٹوبیکو، ان کے اوپر، پاکستان ٹوبیکو، ان کے اوپر تو ٹریک اینڈ ٹریس کر دیا. اور باقی 11-12 کمپنیاں جہاں سے تھوڑی سی ایویژن ہوتی ہے، بلکہ ایویژن ہی ہوتی ہے، وہ انہوں نے اسٹے آرڈر لے لیا اور اس کے اوپر جو کچھ بھی کام نہیں ہوا. پھر ہم آئے، اس کے بعد ہم نے وہ محنت کی، وکیل چینج کیے، جو دیگر کام کیے اور اسٹے آرڈر ہٹوائے. اب اس کے بعد ہم نے 4 کمپنیوں کو ابھی راضی کر لیا ہے کہ وہ ٹریک اینڈ ٹریس کی چیزیں خریدیں. 3 کمپنیوں نے میں نے سنا ہے کہ بند کر دیا ہے، باقی کمپنیاں بنا کے اسٹاک جمع کر رہی ہیں. ایک مرتبہ میں نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ چلو نکال لو ایک مرتبہ ٹیکس بھر کے اسٹاک، لیکن پھر اس کے بعد ٹریک اینڈ ٹریس کر لو. یہی 4 کمپنیاں ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کر رہے ہیں. یہ تھوڑا اتنی آسان نہیں ہے، لیکن 3-4 مہینے کے اندر یہ پوری کی پوری 11-12 کمپنیاں میں چاہتا ہوں وہ چلے، لیکن وہ ٹریک اینڈ ٹریس کے سسٹم میں آ جائیں. تو یہ اس کے علاوہ ہم جہاں پہ وہ ٹریک اینڈ ٹریس کر کے گئے تھے، شوگر میں، سیمنٹ میں، کہیں مجھے لگ رہا تھا کہ ٹریک اینڈ ٹریس کی ضرورت نہیں ہے. فرٹیلائزر کے اندر کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جو ٹیکس ایویٹ کرتی ہے، لیکن وہاں پہ بھی لگا دیا ہے. لیکن بہرحال جہاں پہ لگا ہوا ہے، لیکن اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے میرے خیال سے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہماری کم از کم میری کوشش یہ ہے کہ بیوریجز کے اندر جو ہے وہ نیکسٹ ٹریک اینڈ ٹریس پہ لے کر جائیں گے. تو یہ LOI چلا گیا ہے IMF کے پاس، اور یہ جو پروسیجرل معاملات ہیں یہ تمام پورے ہو گئے ہیں. ہماری جو گیپ تھی 4 بلین کی، وہ بھی دوستوں سے جیسی بھی تسلی تھی وہ IMF کی ہو گئی ہے. اب صرف بورڈ کا انتظار ہے، اور ابھی ہمیں نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ بورڈ کب ہوگا. جو اندازہ ہے وہ 29 سے لے کر آخری ہفتے میں، یعنی کہ پیر کے دن 29 ہے، تو ہماری امید ہے کہ پیر کو ہی ہو جائے. پیر نہیں ہوگا تو منگل یا بدھ کو ہو جائے گا. 29 سے 31 کے اندر ہو جائے گا. میری پوری کوشش ہے یا امید ہے کہ 29 کو ہو جائے گا. کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں IMF کی ہمیشہ رہتی ہیں، لیکن ہم نے وہ مطلب LOI آج میں نے اور گورنر صاحب نے سائن کر کے بھیج دیا ہے. اور اب ہمیں کچھ نہیں بھیجنا ہے اور کچھ کرنا نہیں ہے. اب ہم نے جو چیزیں کرنی تھی وہ کر دی ہیں. مطلب عوام کو اب اس حوالے سے کسی مزید خبر کی ضرورت نہیں ملے گی، یعنی کہ مزید ان پہ کوئی دباؤ نہیں آئے گا. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ کوئی دباؤ نہیں آئے. لیکن مطلب بہت ساری چیزیں، بہت سارے وہ کر چکا ہے جو واجب بھی نہیں تھے. IMF نے بہت ساری چیزیں کروائی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس وقت کامران بھائی اگر آپ کو یاد ہے تو کچھ دنوں پہلے 6-8 ہفتے پہلے پتہ نہیں اخبار میں آیا تھا کہ پاکستان از دا 4th likeliest country for default. میں آپ کو یہ یقین سے بتا رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کچھ 8 ہفتے پہلے کہ ایک LC کھلوانا جو تھا پیٹرولیم کمپنی کو مضر تھا. ایک LC کے پیچھے میں دوڑتا تھا
ہم نے وزراء ہمارے خواجہ آصف صاحب اور مصدق ملک ایک مرتبہ بیرون ملک کے دورے پہ گئے اس چکر میں. میں نے فورن بینک سے اس پہ زوم پہ میٹنگیں کری ہیں کنفرمیشن کرانے کے لیے, IFC سے بات کری, ایشین ڈیولپمنٹ سے بات کری. اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو بھی ہم نے جدھر بھی ہمیں پریشانی سے گزرے, اب وہ خطرے ختم ہو گئے. اب پاکستان کے بارے میں کوئی ڈیفالٹ نہیں سوچ رہا. جو پاکستان کا اس سال کا بانڈ ہے 22 کا, وہ اب 95-96 پیسے کا تھا جو 70 پیسے کا ہوتا تھا, تو وہ 96% پہ آ گیا. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب ہم ایک اسٹیبلٹی پہ آ گئے ہیں. اسٹیٹ بینک کے اندر بھی $800 ملین زیادہ آئے ہیں بینکنگ سیکٹر سسٹم میں بنسبت جو باہر گئے ہیں, جس کی وجہ سے یہ آرگینکلی روپیہ بڑھا ہے. یہ ہم نے مارکیٹ میں نہیں ڈال کے پیسے روپیہ کو روکا ہے, ہم نے کوئی ہاٹ منی نہیں کی, ہم نے یہ آرگینکلی بڑھایا ہے کہ انکمنگ ڈالر زیادہ ہیں, آؤٹ گوئنگ ڈالرز کم ہیں, تو خود بخود روز ہلکے بڑھ رہا ہے, اور اسٹیٹ بینک نے کوئی غلط انٹرونشن نہیں کی. یہ بتائیے کہ آج کا دن آپ کے لیے کیسا تھا؟ صبح جب یہ اتنی ٹویٹس آئیں, خبریں آئیں, مریم بی بی, میاں نواز شریف صاحب کی باتیں, زرداری صاحب کا بیان, MQM کا بیان, ہمیں تو اندازہ یہ ہے کہ یہ ایک لفظی صورتحال ہے اور ہوتا ہے سیاسی حکومتوں میں, لیکن یہ آپ کے وزیر اعظم اور باقی فیصلہ سازی وہ تو اس سے کسی صورت سے متاثر نہیں ہوئی, کیونکہ وہ پھر ہمیں نظر آ جاتی اگر کچھ اس میں تبدیلی آتی تو گزر گیا. مطلب یہ کہ کوئی ایسا بھائی دیکھیں جو ٹویٹر پہ صبح تھوڑی سی ہمارے لوگ بھی کچھ میرے خلاف باتیں کی ہیں, حالانکہ میں نے جیسے آپ سے گزارش کی کہ اس پہ تو $1 بھی ٹیکس نہیں بڑھا ہے. یہ تو اوگرا کے جو فیصلہ تھا, ایوریج کاسٹ تھی, وہ ہم نے پیش کی ہے لوگوں کو, ہم کیا کر سکتے تھے. اور یہ بات آپ جانتے ہیں بخوبی کہ فائنانس منسٹر جو بھی کچھ کہے, فائنانس منسٹر کی سائن سے تو پیٹرول کی پرائس نہیں بڑھتی نا سر, پرائم منسٹر کی سائن سے بڑھتی ہے. مجھے تو یہ اتھارٹی نہیں ہے. آخر میں تو یہ ایک سینٹنس لکھا ہوتا ہے کہ the Prime Minister has seen and is pleased to approve. تو میں نے تو جو اوگرا کی سمری آئی تھی, جو پیٹرولیم نے مجھے بھیجی تھی, میں نے پرائم منسٹر کو بھیج دی. میں تو اس میں $1 لیوی بھی نہیں لگائی, $1 وہ بھی نہیں لگائی, لیکن میں بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ صحیح تھا, یہ فیصلہ پاکستان کے حق میں تھا, اور میں کھڑا ہوا ہوں اس کے لیے, اس کے پیچھے بالکل. لیکن سر فیصلہ پرائم منسٹر آف پاکستان کرتے ہیں, اور میں بہت شکر گزار ہوں ان بھائی بہنوں کا بھی جنہوں نے آج ساری دوپہر جو ہے انہوں نے کہا کہ مفتاح جو ہے وہ صحیح محنت کر رہا ہے. اور میں نے اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم ہے ہم سب کے اوپر کہ جو ہم سوچ رہے تھے کہ جولائی کے اندر جب شہباز صاحب نے اور میں نے اور ہم لوگوں نے بیٹھ کے یہ کہا کہ تھوڑا امپورٹ کو روکو, اور اس کو روکیں گے تو ڈالر بڑھے گا, تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ آج یہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں آئی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل, وزیر خزانہ ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد پاکستان کا انرجی سینیریو, اس وقت کی صورتحال کیا ہے, ہمارے پیٹرول, گیس, ہمارے پورے تمام معاملات کی اس پر ہم بات کریں گے. ایک انڈسٹری ایکسپرٹ ہوں گے ہمارے ساتھ چھوٹے سے وقفے کے بعد.